تو آپ علیہ السلام نے یہ امت کو سبق اور درس دیا ہے کہ اپنے وطن سے بھی محبت، لیکن اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ وطن میں رہ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے بعد وطن کی عظمت، وطن کی محبت دل میں ہونا، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں اسے پاکستان کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ملا ہے کہ بہت سے جگر گوشے ذبح ہوئے، بہت سی ماؤں کے دوپٹے چھین لیے، بہت سی بہنیں ذبح کر دی گئی، اور بہت سے بوڑھے جو ہے منہ میں نہلا دیے گئے، پھر اس کے بعد یہ وطن ملا۔ جیسے محرم الحرام اسلامی مہینہ، یہ بھی قربانیوں والا مہینہ، اس کے ساتھ اگست کا مہینہ، 14 اگست 1947 میں کا وہ دن تھا کہ جس دن یہ پاک وطن بنایا گیا، بنا، اللہ نے اس کو وجود دیا، رمضان کا مہینہ 27ویں شب میں اللہ نے اس کو دیا، اور اس کا منشور کیا تھا کہ لینے والوں نے کس سوچ اور نظریے سے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس ملک میں جائیں گے، کس سوچ اور نظریے سے جائیں گے کہ ہم یہاں پر اللہ کے کلموں کو بلند کریں، رسول اللہ کے طریقوں کو سینوں سے لگائیں۔ قربانیاں اسی لیے دی گئی نا، اس طرح تو وہاں بھی رہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج کے مسلمان نے، آج کے پاکستانی نے پہلے جو ہمارے بڑے خون دے گئے ان کے خون کی قدر نہیں کی۔ کہ آج کہنے کو پاکستانی ہے، 14 اگست منا رہا ہے کہ کس دن میرا ملک آزاد ہوا، ہم آزاد ہوئے، کیا میں آزاد ہوں؟ کبھی سوچا ہے میں آزاد ہوں؟ کیسی آزادی میں ہم جی رہے ہیں کہ ہم اسی ملک جس نے ہمیں، ہمارے بڑوں کو ذبح کیا، جنہوں نے نیزوں کے اندر پرو دیے گئے بچے، جیسے سیخ کے اندر کباب کو پرویا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ چل چل کے ہڈیاں اس کی بیچارے کی جواب دے، تو بارڈر کے قریب پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے پاکستان لکھا ہوا، تو وہاں پر گر رہا ہے، سامنے والے کو آواز دے رہا ہے کہ بیٹا اگر میں پہنچنے سے پہلے مر جاؤں تو مجھے ہندوستان میں نہ دفنانا، میری لاش کو ادھر دفنانا۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کیا کیا، ان کی قربانیوں کیا اسی لیے حاصل کرنا تھا، تو اس سے اچھے تو وہاں رہ رہے ہیں۔ کہ آج جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کہ اگر ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، کیا ہم سچے پاکستانی ہیں؟ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا میں اس مقصد کو اپنانے کے لیے تیار ہوں؟ کہ آج کا مسلمان، آج کا پاکستانی خود پاکستانی بننا نہیں چاہتا، وہ خود مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ کہ ہم آزاد تو ہو گئے، سوچ ہماری آج بھی غلام ہے، فکر آج بھی ہماری غلام ہے، ہماری مستورات انڈین ساڑی پہننے پہ فخر محسوس کرتی، انڈین فلموں کو سب سے زیادہ ریٹنگ کہاں سے ملتی؟ کہیں اسرائیل سے نہیں ملتی، یورپ سے نہیں ملتی، اسی پاکستان سے ملتی۔ انڈیا کی سب سے زیادہ اشیاء خریدنے والا کون؟ یہ آج کا پاکستانی ہے، جو 14 اگست کو بڑے زور سے نعرہ مارتا ہے، پاکستان زندہ باد۔ اور ساری چیزیں وہ جن کو ہم دشمن سمجھ کے آئے تھے، جن کو آج ہم کہتے ہیں زبان سے کہ ہم سے سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر، عملی طور پر اس کے خلاف۔ کہ آج ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے فرانس کے وزیر اعظم کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، تو مسلمانیت کا آخری درجہ یہ تھا کہ کم سے کم، جیسے فرمان ایمان کے 3 درجے ہیں، آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم دل سے اس کو برا سمجھیں۔
دوسرا زبان سے ہم اگر کر سکتے ہیں زبان سے اس کو برا، اور تیسرا یہ کہ ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہمارے بس وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم ایک دائرہ کار میں گھوم رہے ہیں، اس میں حلال آئے حرام آئے جائز آئے ناجائز آئے ہم وہ سب اپناتے ہیں۔ ہمیں کسی سے سروکار نہیں۔ آج کے تاجر کو اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی پروڈکٹ کو چھوڑ دو، وہ کہتا نہیں چھوڑی جاتی۔ آج کے مسلمان کو کہا جائے کہ تم سچے پاکستانی ہو جنہوں نے پاکستان لیا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، کہ یہاں اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہوگا، انہیں کہا جائے کہ یہاں شریعت نافذ کی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں شریعت نہیں چاہیے، مجھے تو عیش چاہیے، موج چاہیے، مستی چاہیے۔ نہ مرد اس کے لیے تیار، نہ عورت اس کے لیے تیار۔ کہنے کو ہم پاکستانی، کہنے کو ہم آزاد، لیکن کبھی موازنہ تو کریں، کیا ذہنی طور پر ہم آزاد ہیں؟ کیا عملی طور پر ہم پاکستانی ہیں؟ کہ ہم نے کیا کیا اس میں؟ ساری زندگی بیت گئی اس میں رہتے ہوئے، کیا ہم نے اسلاف کے لہو کو بھلا دیا؟ بڑے جو ایک شاخ ایک درخت لگا کے گئے تھے، اپنے خون سے اس کو سیراب کر کے گئے تھے، ہم نے مل کر ایک ایک ٹہنی اس کی کاٹی، ہم نے ایک ایک پتے کو اس کے کو زمین پہ پھینکا ہے اور پاؤں کے نیچے مسلا ہے۔ کہ وہ تو ایک خواب دیکھ کے گئے کہ ہم ایک سلطنت، ایک ملک حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے نام لینے میں آزادی ہو، جہاں لوگ اللہ کا نام لے کر سکون پائیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا فخر محسوس کیا جائے۔ لیکن آج کے مسلمان نے، آج کے پاکستانی نے سب کو پیچھے کر دیا کہ آج اللہ اور اس کے رسول کا جو نام لے وہ اچھا نہیں لگتا۔ جو پاکستانی کہلانے کو، پاکستانی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی مثال ہمارے سامنے کیا کیا، اور جتنے محسنان ہیں اس ملک میں، ہم اس کے ساتھ اجتماعی طور پر دیکھیں، ایک آدمی کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا، جب اس کو حمایت ملتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تو وہ اس سطح پر پہنچتا ہے، پھر اس کے پاس فیصلے کا اختیار آتا ہے تو پھر وہ پیچھے جو نظریہ سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کو وہ مسلط کرتا ہے۔ وہ آئین جو بنایا گیا تھا آج تک وہ لاگو نہیں ہوا، ہماری عدالتوں میں آج بھی انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ وہ انگریز جب ہم اکٹھے تھے بر صغیر، یہ سارا بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان ایک تھا، تو 300 سال تک انگریز نے حکومت کی، اور وہ آیا کیسے تھا؟ 1601 میں احمد شاہ ابدالی کی حکومت تھی، یہ پورا جو بر صغیر ہے مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور کتابوں میں لکھا ہے دہلی کے اندر، صرف دہلی کے شہر میں 1000 دینی درسگاہیں تھیں جہاں دین پڑھا اور پڑھایا جاتا۔ انگریز آیا، انگریز کس روپ میں آیا؟ تاجر بن کے آیا کہ میں تو تجارت کرنے کے لیے آیا۔ احمد شاہ ابدالی اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی چال نہ سمجھ سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت نفع دیں گے، خود نقصان برداشت کرتے رہے، ان کو پیسہ دیتے رہے اور اپنے پنجے مضبوط کرتے رہے، اور احمد شاہ ابدالی ان کی چال میں آتا گیا اور ان کے لیے نوازشات کرتا گیا، علاقے ان کو دے دیے، کئی ہزار مربع جگہ ان کو دے دی کہ یہ تمہاری ہے، اس میں تم فیکٹریاں لگاؤ، کام کرو۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ مسلمانوں پر جب بھی زوال آیا ہے عیاشی کی وجہ سے آیا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ، فتنہ تاتار اٹھا تھا، تتاریوں نے مسلمانوں کو یوں ذبح کیا، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اتنا روب اور ان کا دبدبا تھا، کیا تھا؟ یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، چھوٹے سے لوگ، جنگلی لوگ تھے۔ اب وقت کا جو حاکم تھا
اس نے زیادتی کی، ان کا ایک بندہ قتل کر دیا، یہ انصاف مانگنے عدالت میں گئے. اب وہ جو مارنے والا تھا، اختیار والا تھا، ان کا بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی انصاف نہیں ملے. جب ظلم بڑا اور اسی طرح کیا جا رہا تھا، کہنے کو مسلمان تھے جیسے آج ہم بھی مسلمان ہیں، اور آج ہم مسلمان کی جیب کاٹنے میں لگے، پاکستانی کو لوٹنے میں لگا. اسی شہر میں بسنے والے، ایک علاقے میں رہنے والے، ایک وطن میں رہنے والے روزانہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. روزانہ جو خبریں آتی فلاں علاقے میں اتنے قتل ہو گئے، ہندوستان سے کوئی آ کے قتل نہیں کرتے. مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزی ہو رہی، تو کیا ہندوستان سے کوئی آ رہا؟ اس نظریے اور اس کے لیے بنایا نہیں گیا، تو لاکھوں کی قربانی اس لیے دی نہیں گئی. بچے بھی ذبح ہوئے، کاٹے گئے، بڑے بوڑھے عورتیں، کسی کو نہیں چھوڑا. لیکن انہوں نے محنت نہیں چھوڑی. آج ہماری سوچ فکر نظریہ ان جیسا ہے. ان کی رسومات کو ہم اپنے گھروں میں لے کر آئے، ان کی سوچ کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا. ان کے لباس کو پہنا ہم نے فخر، اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ پہنا. اپنی اولاد کو بھی وہی دے رہے. تو جب یہ فتنہ بڑا احمد شاہ ابدالی کے زمانے انگریز آیا، تو اس نے اپنی حکومت میں انہیں جگہ دی. سن 1601 میں آئے تھے. اب 1640 میں ان کے پاس، انگریزوں کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے ہندوستان میں. بہت سے علاقے ان کے قبضہ میں آ گئے. اب یہ کیا کرتے تھے کہ تجارت کی آڑ میں اسلحہ بھی لے کر آتے، تجارت کی آڑ میں لوگ بھی لے کر آتے. یہاں آنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہندوستان جب بر صغیر تھا، یہ ان کے لیے ایک سونے کی چڑیا تھی کہ جو موسم یہاں پائے جاتے ان کے علاقوں میں نہیں پائے. جتنی معدنیات ادھر تھی ادھر کچھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ان کو قبضے پہ. وقت گزرتا گیا. ایک وقت وہ آیا کہ پورے بر صغیر پہ انگریز کی حکومت. اب میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا کیسے تھا اور پھر دوبارہ وجود میں کیسے آیا. اب پھر وقت گزرتا گیا اور اس میں ایک کردار جو تھا وہ علماء دین کا بھی تھا. اب یہ ہمارے زمانے میں یہ بھی انگریز کی ایک محنت چلی. پہلے صرف درسگاہ ہوتی تھی، آج سکول اور مدرسے کو الگ کر دیا. درسگاہ ہوتی تھی جس میں سائنس بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھا جاتا، جس میں فزکس اور بایو بھی پڑھی جاتی تھی، 7 احادیث بھی پڑھی جاتی. یہ درسگاہ ہوتی تھی کہ جہاں سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے سائنسدان بنے. اب یہ اسکول کا کانسیپٹ اور یہ سارا جو لے کر آیا انگریز لے کر آیا کہ نہیں، یہ جدید علوم کو الگ کیا اور قرآن کی تعلیمات کو الگ کر دیا جائے. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے آج کے مسائل کو حل کر دیا اور آئندہ آنے والے سارے مسائل کو قرآن نے حل کیا. سائنس آج جہاں پہنچی ہے قرآن نے پہلے بتا دیا. ستاروں پر آج پہنچے، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے کیا کشائیں بنائی، ہم نے یہ نظام شمسی چلایا، سورج چاند کا نظام اللہ نے پہلے بتا دیا. لیکن انگریز نے محنت کی، سوچ کی کہ کیسے مسلمانوں کو ان کی درسگاہوں سے کاٹ دیا. سب سے زیادہ محنت اس کی اس بات پہ لگی کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ علماء کی گویا کہ پیروی کرنے والے تھے، ان کی ہر ایک بات کو مانتے چلتے. وقت گزرتا گیا. انگریز نے جب تحریک آزادی اٹھی اس کے خلاف، یہ اٹھی کیسے تھی؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. یہ واحد پہلی شخصیت ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب دیکھا کہ انگریز تو قابض ہوتا جا رہا، مسلمان دبتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا کہ قرآن پاک کا عربی سے فارسی میں ترجمہ انہوں نے کیا.
اس سے پہلے کسی اور زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں، اور یہ پہلے محدث ہیں کہ جنہوں نے احادیث کا درس ہندوستان میں شروع کیا۔ کہ آپ احادیث کے جتنے سلسلے شروع دیکھ لیں، جو بندی مسلک سے ہیں، بریلوی سے، اہل حدیث میں سے، وہ جب بھی روایت سند بیان کریں گے شاہ ولی اللہ پہ جا کے رک جائے، وہاں سے آگے سند چلے کہ ہندوستان میں اس بر صغیر میں احادیث کے علم کو جو انہوں نے بیان کیا وہ شاہ ولی اللہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب انگریز کو قابض ہو گیا، یہ پہلے واحد عالم اور مسلمان تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف اب کھڑا ہونا مسلمانوں کے ذمے، جہاد ان پر ضروری ہے۔ جب یہ ہوا، یہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے 4 بیٹے، ان کے بیٹوں کے اندر شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے ایک دوست تھے جو انگریز کی فوج میں کام کرتے۔ جب فتویٰ ان تک پہنچا تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹیپو۔ جب اس نے سنا کہ مسلمانوں کی حالت زار تو یہ ہوگی کہ مارے پڑ رہی ہیں، پس رہے ہیں، تو اس نے گھر میں ہی اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی جہاں مسلمانوں کے بچوں کو وہ ٹریننگ دیتا تھا، تیار کرتا تھا انگریز کے خلاف جہاد کے۔ اور وہاں سے پھر یہ ایک 300 کی فوج اس نے تیار کی اور انگریز کے مقابل آئے۔ لوگ اس کے ساتھ مسلمان ملتے گئے اور تاریخ اسے ٹیپو سلطان کے نام سے جان۔ آج کے مسلمان، آج کے پاکستانی فلاسفر نے یہ بھی زیادتی کی، ہمارے جو ہیروز تھے، اسلام کے روشن ستارے تھے، ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ ٹیپو سلطان کی جو کتابوں میں شکل آتی وہ ایسی نہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے یہ اپنے وقت کا ولی اللہ تھا، قطب تھا اپنے وقت کا، اس نے ساری زندگی کبھی داڑھی نہیں منڈوائی، لیکن ابھی جو ہمیں کتابوں میں شکل ملتی ہے وہ عجیب و غریب ملتی ہے۔ اور انگریز نے ہمارے دینوں میں ڈالا، آج ہم نے کتوں کے نام لکھ دیے ٹیپو سلطان، لیکن یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس نے اپنا سب کچھ لگایا اور پہلی آواز بن کے سامنے آیا۔ اور پھر جب انگریز مقابلہ نہ کر سکا تو ہر زمانے میں غدار رہے۔ تو اس کی فوج کا سالار، جب یہ بڑی بڑی سلطنت بن گئی، ایک جگہ ان کے پاس قبضے میں آ گئی، تو ان کی فوج کا سالار تھا بڑا میر صادق۔ انگریز نے اپنے کچھ لوگ بھیجے اس کے پاس، پیغام لے کر گئے کہ تم غداری کرو، اس کو قتل کر دو، شہید کر دو، اس کے بدلے میں یہ سلطنت بھی تمہاری اور 900 مربع بھی ہم زمین کا تمہیں دیں گے۔ اور وہ اس پر تیار ہوا، ٹیپو سلطان شہید کر دیا۔ اب یہ جو مقولہ ہم سنتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یہ اسی کا تھا۔ یہ مرد مجاہد، مرد قلندر پہلا تھا جو انگریز کے خلاف کھڑا۔ اور پھر اسی طرح آگے چلتے رہے، نواب سراج الدولہ آیا، وہ بھی کھڑا ہوا، انگریز اس سے بھی ڈر گیا۔ ایک بات، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، مسلمان اسلام والا جب بھی مار پڑی اسے اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، کہ اپنوں نے ہی مارا ہے۔ کافر کبھی نہیں کچھ کر سکتا، اللہ کی قسم آج بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں جو مار رہے ہیں اپنے مار رہے ہیں، لوگ غائب کر دیے جاتے، کون باہر سے آ کے تھوڑی کرتا ہے، اپنے ہی اٹھا لیتے۔ آپ دین کی بات کرو، وطن کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، آپ کا منہ بند کر دیا جائے۔ آپ غلط باتیں جتنی کرو آپ کو مشہور کیا جائے۔ یہ میڈیا کے چینل جتنے بھی ہیں، آپ جو غلط کرو، آپ دھمال ڈالنے لگ جاؤ، گانے گانے لگ جاؤ، مسجد میں کوئی غلط کام کرو، آپ کو سارے چینل دکھائیں گے کہ اس بندے نے یہ کام۔ تو جو وطن پرستی کی بات کرتا ہے، دین پرستی کی بات کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اسے کوئی نہیں لیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی بھی یہ غلام پھر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔
اللہ کی قسم جھوٹ بولتے. صرف نظریات میں فرق تھا. یہ نہیں تھا کہ کچھ علماء تھے وہ کہتے تھے نہ بناؤ. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کس لیے کہتے تھے نہ بناؤ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جس پالیسی کے تحت تم چل رہے ہو اس میں نقصان اٹھاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ. ریاست الگ ہونی چاہیے لیکن طریقہ کار میں اختلاف کہ طریقہ یہ اپنا لیا جائے. حضرت مدنی رحمہ اللہ کا یہی منشور کہ طریقہ اور اپنا لیا جائے. اور یہ بھی تاریخ میں رقم ہے. آج کا مصنف اس میں غلط کرے تو کرے. اچھا، ایک مصنفین کا ایک بڑا بار یہ ہوتا ہے کہ آج سے ہم مانتے ہیں جو آج سے 20 سال کتاب پہلے لکھی گئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سچ لکھ گیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مصنف نے خود لکھا کہ ہم جھوٹ آج جو لکھ کے جا رہے ہیں 20 سال کے بعد آنے والا اس کو سچ سمجھے. اس کو پتہ ہی نہیں، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. وہ 20 سال کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں اس نے صحیح لکھا. اور اس غلط بات کو آج سے 20 سال کے بعد صحیح مان لیا جائے. پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کا لیڈر مولوی تھا. پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈے کو لہرانے والے علماء دیوبند. اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ اگر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے تو پاکستان وجود میں نہ آتا. کہ یہ بھی ان کی محنت میں ساتھ تھے. کہ ادھر خیبر پختونخوا میں جا کر سرحد تھا اس وقت ادھر گئے، تقریریں کرنے والے یہی تھے. اور سب سے پہلے ادھر کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں پاکستان ہونا چاہیے. اور اس کے مقابل غدار جو تھے وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی، کہ جن کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی، انہیں وطن سے کوئی پیار نہیں ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہمارے حکمران بڑے نیک ہیں تب تک جب تک پیسہ نہیں ملتا. یہ ہمارے لیے بڑے مخلص ہیں جب تک ان کو کوئی پیسہ نہ دے. حمل کانسی نے جب اپنے زمانے میں ادھر سے مسلمانوں کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا تھا تو اس وقت ایک وزیر نے امریکن نے کہا تھا کہ پاکستانی تو یہ ہیں کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دے. عافیہ صدیقی کو کس نے اٹھایا؟ اسی ملک سے اٹھائے جا رہے ہیں. کون کرتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ اللہ کی قسم ایمان والوں سے یہ پاکستان مسلمانوں کا ہے. اگر انہیں اندرونی طور پہ نہ مارا جائے تو باہر والے اس کا کوئی نقصان نہیں. مسلمان، یہ انگریز کا فلسفہ اور سوچ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا. آج یہ فرقہ پرستی کو ہوا کون دیتا ہے؟ اچھا بھلا نظام چل رہا ہوتا، محرم آتا ہے تو ادھر سے گستاخی کر رہا ہے، ادھر سے کوئی جو شیلا بیان دے. یہ کون کرتا ہے؟ میڈیا پر اس کو لے کر کون آتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یہ آپس میں ٹکرا دیں. یہ کبھی ان کی ذہن کی سطح بڑھے ہی نہ.